اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، حضرات علماء اکرام، نوجوانان ملت، سورۃ الکاف پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الکاف ہماری 15 دن سے چل رہی ہے، تو ہمیشہ کی طرح جیسا کہ ہر درس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلی جو چیز ہے، شعور تو اللہ پاک نے عطا کیا ہے انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، اور یہ قرآن جو انسان کو اللہ پاک نے دیا ہے نعمت عظمیٰ ہے، ہدایت کے لیے ہے، ذریعہ نجات ہے، آخرت کا سامان ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ شعور جو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم استعمال کر لیں اور اس قرآن کو ہم سمجھیں اور اس قرآن کو سمجھ کر ہم پڑھیں۔ تو ہمیشہ کی طرح جو بات میں دہرایا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس کی ابتدا میں، اس کے شان نزول میں، اس کو شروع کرنے سے پہلے شروعات جن باتوں سے میں نے کی تھی وہ ہر روز میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دنیا جس حد تک آگے جا چکی ہے، جتنی تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر چکی ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے چاند پہ میں نے پاؤں رکھ لیے اور میں نے ترقی کر لی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے سمندر کی موجوں کے اندر اتر کر سمندر کی گہرائی کو دیکھ لی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لی ہے، فتح کر لی ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ لوہے کو میں نے ہوا میں اڑا دیا اور میں اس پہ پرواز کر رہا ہوں۔ ترقی کی بہت ساری باتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے پاس فلاں ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی کی ہے، فلاں یونیورسٹی میں نے یورپ کے ملکوں میں نے فلاں ملک میں نے ڈگری حاصل کی ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، تو یہ میری ڈگری ہے، یہ میرے لیے مشعل راہ ہے، یہ میرے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ دنیاوی علوم کا میں منکر نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اصلی تعلیم انسان کو حاصل کرنی چاہیے، آپ کر بھی رہے ہیں۔ تعلیم انسان کو شعور ضرور دیتی ہے، لیکن یہ جو تعلیم ہے دنیا کی جو ہم حاصل کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں سائنس انسان کو پڑھنی چاہیے، سائنس پہ غوطہ لگانا چاہیے۔ کیمسٹری کا میں منکر نہیں ہوں، فزکس کا میں انکاری نہیں ہوں، میتھ کا میں انکاری نہیں ہوں، ان علوم کا میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو چیز جو ہمارا مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ دنیاوی علوم ہم نے حاصل تو کیے، پھر ایسا ہوتا ہے بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، سینٹ میں بھی سینٹ کے ممبر ہوتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے جب سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے تو سب سے چھوٹی سورت ہے، تو سورۃ الاخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے ہوتے۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے باپ کے جنازے کے پر پڑھنا کیا ہے۔ بیٹے کا جنازہ ہے، باپ پیچھے کھڑا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے پڑھنا کیا ہے۔ اور میں اس کا ذمہ دار علماء کو بھی ٹھہراتا ہوں۔ علماء کا جو اصل کام تھا وہ علماء نے بھی کسی حد تک نہیں کیا۔ علماء نے ممبر سے شعلے برسائے، فرقہ واریت کو ہوا دی، فرقہ واریت کو اتنا عام کر دیا کہ قوم اب تقسیم ہوگی۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوگی۔ سامعین محترم، یہ مقصد جو ہمارا تھا، ہمیں تھا انسان بننا۔ پہلی تو بات یہ تھی کہ ہم کامل انسان نہیں ہیں، پھر مسلمان تھے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اذان کان میں دے دی، تکبیر کان میں پڑ گئی، ماں کی گود سے ہم نے یہ پرواز شروع کی، یہ سفر شروع کیا، بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، پھر جوانی کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ہم نے بچپن سے لڑکپن تک اذان بھی سنی، قرآن بھی سنا، لیکن ساتھ موسیقی بھی سنی۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب بچہ رویا کرتا تھا اس کو سامنے قرآن پڑھا کرتی تھی مائیں قرآن سنایا کرتی تھی۔ وہ بچے جو جوان ہوتے تھے، بچپن سے لڑکپن کی طرف چلتے تھے، تو وہ قرآن سن کر جوان ہوتے تھے۔ آج کل تو نور جہاں کے نغمے سنائے جاتے ہیں، آج کل تو موسیقی سنائی جاتی ہے، گانے سنائے جاتے ہیں، بچہ رو رہا تھا اس کو پاکستانی ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، ڈرامائی انداز میں لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور اسی حال میں بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، حالات ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں حکمران بدلو، میں کہتا ہوں حالات خود بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ اپنے آپ کو اگر ہم بدلیں گے، میں سمجھتا ہوں حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا،
اپنے گریبان میں جھانک کر ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کتنے ٹھیک ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر غوطہ لگا کر تصورات کی دنیا میں کھو کر اپنے اوپر غور کرتے، توجہ کرتے، تو سمجھ رزلٹ جو نکلنا تھا وہ زیرو نکلنا تھا۔ ہم خود غلط ہیں، ہم نے دوسرے کو بدلنے کی کوشش تو کی، خود بدلنے کو تیار نہیں۔ یہی المیہ ہے، یہی ہمارا نقصان ہے۔ ہم نے بچوں کو عصری تعلیم تو دلوائی، لیکن قرآن کے پاس، قرآن کے قاری کے پاس، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھانے والوں کے پاس، قرآن سمجھانے والوں کے پاس بھی نہیں بھیجا۔ تو نوجوان ملت کو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قرآن کو پڑھیں، قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ ہر گھر میں ترجمے والا قرآن ہے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کو دنیاوی احوال کا بھی پتہ ہوگا، انعامات کا آخرت کے جو ہوں گے وہ ان کا پتہ ہوگا، جو ثمرات آپ کو ملیں گے، اور صحیح راستہ جو ہوگا اس کا بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ یہ راستہ رسوائی کا ہے، یہ کامیابی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں تب تھی جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ علماء کا بھی یہ کام تھا، لوگوں کو قرآن کا تعارف کرواتے، قرآن کا پیغام گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر پہنچاتے۔ لیکن ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں؟ کس کے سامنے یہ رونا روئیں؟ کس کے سامنے یہ دکھ سنائیں؟ کس کے سامنے فریاد کریں؟ میرا تو ممبر بھی یتیم ہو گیا، میری مسجد میں فرقہ واریت پڑ گئی، میرے گھروں میں فرقہ واریت پڑ گئی، تفرقوں میں بٹ کر ہم اس حد تک بٹ گئے کہ اب اکٹھے کرنے کے لیے ہمیں وقت نہیں، مشکل نہیں، ناممکن لگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک ہی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے کہ قرآن کے قریب آ جاؤ، اس قرآن کو سیکھو اور اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سورۃ الکاف ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الکاف میں آخری آیتیں چل رہی ہیں۔ تو سورۃ الکاف میں جیسے شروعات میں نے کہا کہ وہ مشرکین کے جو شبہات تھے، مشرکین جو شبہات یہودیوں کے پاس وہ لے کر آئے تھے، یہودیوں نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ پوچھو جا کر نبی آخر الزماں سرور کائنات ہادی برک سے، شافی معاشر تاجدار مدینہ سے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ شبہات لے کر آئے، ان شبہات میں صحابہ کہف کا بھی ذکر تھا، خضر علیہ السلام کا بھی ذکر تھا، تو ذوالقرنین کا بھی وہ ایک سوال تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ بتائیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ذوالقرنین کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، ذوالقرنین کوئی اللہ کا ولد ہے، کوئی اللہ کا خاص ہے، کوئی اللہ کا نائب ہے۔ تو یہ وہ بات ذہن میں جو ڈالنے والی تھی مشرکین کے، یہ یہودیوں نے ڈالی۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور قرآن میں ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت، پچھلے سبق میں، پچھلے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے ذوالقرنین کی وہ بات بتائی تھی کہ وہ خضر علیہ السلام کی بات بتائی تھی کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو علوم مجھے سکھائے گئے ہیں، یہ علوم جس سے مجھے آگاہ کیا گیا ہے، یہ میرے ذاتی نہیں ہے، مجھے خالق کائنات نے وہ سکھائے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرا اپنا کوئی کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اور یہ سب اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ تو یہ ذوالقرنین کا ذکر چل رہا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، پچھلے درس میں نے بتایا تھا یجوج اور مجوج کے حوالے سے کہ یجوج اور مجوج سے خائف ہو کر، ان سے ڈر کر ذوالقرنین کو ایک قوم ملی تھی۔ اس قوم نے شکایت کی تھی یجوج اور مجوج کی کہ یہ جو یجوج اور مجوج ہیں یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ہمارے باغات کو جلا دیتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مال کی پیشکش کی تھی کہ یہ تھوڑا سا مال ہے، یہ مال ہم دیتے ہیں، مال لے لیں، ان کے یجوج کے اور یہ ہمارے درمیان کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ان کے شر سے، ان کے ظلم و زیادتی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو ذوالقرنین نے یہ کہا تھا کہ مجھے مال آپ نہ دیں۔ وہ ذکر آگے پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعونونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو کہا ذوالقرنین نے ان کو کہ مجھے اللہ پاک نے جو اختیار کیا، جو مجھے اختیار دیا ہے، جو اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہوا ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ تم کیا کرو، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کرو؟ یعنی افرادی قوت تم مہیا کرو، تو میں کیا کروں گا، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا کر دوں گا، میں دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے لوہے کی چادریں لا کر دو، تم لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتیٰ اذا جعلہ نارا،
یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں جو وہ درمیانی جو راستہ تھا پہاڑوں کا ان کو جب پر کر دیا، اس پہاڑی راستے کو جب پر کر دیا، وہ جو ان کے درمیان اور یجوج اور مجوج کے درمیان تھا ان کو کیا کر دیا، پر کر دیا، تو کیا کہا، قال انفخوا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ذوالقرنین نے کہ تم اب آگ جلاؤ، یہاں تک کہ وہ آگ اس لوہے کی چادروں کو، وہ لوہے کی چادریں اس سے آگ کی طرح سرخ ہو جائیں، آگ جلاؤ کہ وہ لوہے کی چادریں اس سے کیا ہو جائیں، آگ کی طرح کیا ہو جائیں، سرخ ہو جائیں۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تم کیا کرو، افرغ کیا، اب تم، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اب انہوں نے آگے کیا کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم مجھے لا کر دو پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں وہ ڈیل دوں گا، میں اس کے اوپر ڈال دوں گا۔ کس کے اوپر ڈال دوں گا؟ جب وہ لوہے کی چادریں جو ہیں ان کو گرم کر لیا، لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہوگی، تو اب انہوں نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ، تو اب میں اس کے جو پگھلا ہوا تانبا ہوگا اس پر اڈیل دوں گا، اس کے اوپر ڈال دوں گا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا اس سے، فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهِرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، تو کیا ہو گیا، فَمَسْتَطَاعُوا، پھر وہ نہیں طاقت رکھیں گے، أَن يَظْهِرُوهُ، اس کے اوپر چڑھنے کی، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس کے اوپر نقب لگانے کی۔ کون طاقت نہیں رکھیں گے؟ وہ دیوار اس طرح مضبوط بن جائے گی کہ یجوج اور مجوج جو ہوں گے وہ اس کے اوپر چڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے اور نقب لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا انہوں نے یہ میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی رحمت ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءُوا، پھر جب وہ کہے گا، وعدُ ربی، تو جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، ربی میرے رب کا جب وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ ربی حَقًّا، تو کیا کر دے گا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو زمین بوس کر دے گا، اس دیوار کو کیا کر دے گا، زمین بوس کر دے گا، اس کے ٹکڑے کر دے گا، اس کو برابر کر دے گا۔ وعدہ ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہ ذوالقرنین ان کو بتا رہے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا ایک وقت مقررہ پر، تو اس دیوار کو گرا دیا جائے گا اور اس کو برابر کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ کیا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس طرح ہم ان کو اٹھائیں گے کہ جب وہ اٹھیں گے تو ایک دوسروں کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے، گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر کیا ہوگا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کر دیں گے، جمع کرنا۔ یہ نفخہ ثانی کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے سور جب پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانی جس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ کٹھے ہو جائیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو کافرین کے لیے، ان کے سامنے، ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ اس وجہ سے ہوگا، کانت آیونہم، کیا ہوگا، ان کی آنکھوں پر فی غطاء، پردہ پڑا ہوگا، ان کی آنکھوں پر کیا ہوگا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوگا، عن ذکری، میرے ذکر سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوگا، اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت، سمجھنے کی سمع کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، اور وہ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یہ 101 آیت نمبر۔ اور یہ جو میں نے